کسی گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، سارہ اور زارا۔ وہ بہت ہی غریب اور مجبور تھی اور لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر قابل بنائے تاکہ وہ اس طرح کی غربت بھری زندگی بسر نہ کریں، مگر کپڑے سلائی کر کے بس وہ ان کو 2 وقت کا کھانا ہی دے پاتی تھی۔ دونوں بیٹیاں اپنی امی سے بے حد پیار کرتی تھیں اور ان کی خوب خدمت کرتی تھیں۔ ایک دن ایک عورت سکینہ کے پاس کچھ کپڑے سلائی کروانے کے لیے آئی اور کہا، السلام علیکم سکینہ آپا، یہ کپڑے مجھے 2 دن میں سلائی کر دو، میں نے شادی پر جانا ہے۔ سکینہ نے کپڑے دیکھے اور کہا، ٹھیک ہے بہن، میں سی دوں گی، مگر آپ مجھے اگر سلائی کے پیسے پہلے دے دیتی تو اچھا ہوتا، وہ گھر کا راشن پانی ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے آپا، یہ لو پیسے، مگر مجھے 2 دن میں کپڑے تیار چاہیے، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سکینہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس تھوڑے پیسے موجود تھے جس سے وہ راشن کا انتظام کر سکتی تھی۔ پھر وہ سب کام مکمل کر کے سلائی مشین نکال کر کپڑے سینے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کو احساس ہوا کہ سلائی مشین صحیح سے کام نہیں کر رہی۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اپنی امی کو پریشان دیکھ کر سارہ نے امی سے کہا، امی کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، بس سلائی مشین میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، میں جا کر مشین ٹھیک کروا کر لاتی ہوں۔ اور پھر وہ مشین گھر سے لے کر باہر چلی جاتی ہے اور دکان پر پہنچ کر آدمی سے کہتی ہے، السلام علیکم بھائی، میری مشین اچانک چلتے چلتے بند ہو گئی ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر دو، میں نے کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بہن، میں اس کا مسئلہ دیکھ کر مشین کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مگر ابھی میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد آپ آ کر اپنی مشین لے جانا۔ سکینہ آدمی کی بات سن کر گھر واپس آ جاتی ہے اور 2 گھنٹے گزرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ پھر اس کی دوسری بیٹی زارا اپنی امی کی بے چینی دیکھ کر پوچھتی ہے، امی آپ تو مشین لے کر گئی تھی، کیا ہوا؟ مشین ٹھیک نہیں ہوئی کیا؟ تو سکینہ کہتی ہے، نہیں بیٹا، آدمی نے کہا کہ 2 گھنٹے بعد آنا، وہ فی الحال کسی کام سے باہر جا رہا ہے۔ دونوں بیٹیاں یہ بات سن کر باہر کھیلنے چلی جاتی ہیں۔ جب 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو سکینہ مشین لینے کے لیے گھر سے نکل پڑتی ہے۔ آدمی کی دکان پر پہنچ کر جب وہ مشین کے متعلق سوال کرتی ہے تو آدمی کہتا ہے، باجی آپ کی مشین ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کا ایک اہم پرزہ خراب ہو گیا ہے، اور جتنے کا وہ پرزہ ہے اتنے میں نئی مشین آ جائے گی، میری مانو اس پرانی مشین کو پھینک کر نئی خرید لو۔ سکینہ یہ سن کر رونے لگتی ہے کیونکہ اس کے پاس نئی مشین خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور اس نے 2 دن میں لازمی کپڑے دینے تھے، وہ تو سلائی کے پیسے بھی لے چکی تھی۔ تو وہ آدمی سے کہتی ہے، ارے ٹھیک سے جانچ کرو بھائی، میری مشین کا ہر پرزہ بالکل ٹھیک تھا، وہ تو بس تھوڑا اٹک اٹک کر چل رہی تھی کیونکہ اس میں دھاگا پھنس گیا تھا۔ میرے پاس نئی مشین خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ مشین مجھے بہت عزیز ہے اور کئی سالوں سے میرے پاس ہے۔ سکینہ کی باتیں سن کر آدمی کہتا ہے، باجی میرا کام مشین ٹھیک کرنا ہے، اس کے پرزے خریدنا نہیں، اگر آپ مجھے پیسے دے دو تو میں پرزہ خرید کر مشین کو ٹھیک کر دیتا ہوں، ورنہ یہ لو اپنی مشین اور لے جاؤ یہاں سے، اس کو کسی اور سے ٹھیک کروا لو، دیکھتا ہوں کون ٹھیک کر کے دیتا ہے۔ سکینہ مایوس ہو کر مشین اٹھا کر گھر لے آئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر اپنی قسمت کو رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں رہی کہ میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں اور محنت مزدوری کروں، اب کیا ہوگا، میں کیسے کپڑے سلائی کروں گی؟ آج کا پورا دن تو باہر کے چکر لگاتے لگاتے گزر گیا، اب بس ایک ہی دن بچا ہے، پرسوں وہ کپڑے لینے آئے گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے تو اس کے دیے پیسے بھی استعمال کر لیے ہیں۔ اور رونے لگتی ہے۔ دونوں بیٹیاں اپنی امی کو یوں روتا دیکھ کر کچھ کام کر کے پیسے کمانے کا فیصلہ کرتی ہیں تاکہ ان کی امی اس عورت کو سلائی کے پیسے واپس کر سکیں، مگر وہ تو کسی کام میں ماہر نہ تھیں اور جس گھر بھی کام مانگنے جاتی وہ ان کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے کام دینے سے انکار کر دیتے۔ وہ اپنی امی کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتی تھی تو گھر واپس آنے کے بجائے وہ جنگل کی طرف چل دیں کیونکہ وہ اکثر جنگل میں تتلیاں پکڑنے جایا کرتی تھیں۔ وہ اداس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔
ان کے آنسو جب تالاب میں گرے تو اس میں سے ایک جل پری باہر نکلی اور ان سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ کیوں رو رہی ہو ننھی بچیوں؟ میں تم دونوں کو روز یہاں کھیلتے دیکھتی ہوں۔ وہ جل پری کو دیکھ کر ڈر گئیں اور ایک دم چپ ہو گئیں، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولیں، تم کون ہو اور ہم سے بات کیسے کر رہی ہو؟ تم ایک مچھلی ہو نا، مگر تم تو انسان کی طرح دکھتی ہو، تم پانی کے اندر سانس کیسے لیتی ہو؟ جل پری ان کے معصومانہ سوالوں کو سن کر ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے، ہاں میں ایک جل پری ہوں، مگر میں بس اچھے لوگوں کو ہی نظر آتی ہوں۔ جب میں نے تم دونوں کو روتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً چلی آئی۔ اب بتاؤ تم دونوں کیوں رو رہی تھی؟ ہم اپنی امی کے لیے اداس ہیں، وہ لوگوں کے کپڑے سی کر ہمیں پال رہی ہیں، مگر اب ان کی سلائی مشین خراب ہو گئی ہے اور انہوں نے کسی عورت کے کپڑے 2 دن میں سلائی کر کے دینے ہیں، اور امی نے تو سلائی کے پیسے بھی پہلے ہی لے لیے کیونکہ گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا۔ امی کو روتا دیکھ کر ہم اداس ہو گئیں تو یہاں چلی آئیں۔ جل پری ان کی بات سن کر ان کو دلاسا دیتی ہے، پھر ان کو ایک قلم دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ لو جادوئی قلم، اس کو تم جو بنانے کو بولو گی یہ بنائے گا اور وہ چیز اصلی بن کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اب جاؤ اور اسے سلائی مشین بنانے کو بولو اور اپنی امی کو خوش کر دو۔ لڑکیاں خوشی خوشی قلم لے کر گھر واپس آ جاتی ہیں اور اپنی امی کو تمام بات بتا دیتی ہیں۔ امی یہ سب سن کر بہت حیران ہوتی ہیں، مگر وہ اس بات کو بچوں کی نادانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ پھر سارا اپنی امی سے کہتی ہے، امی اب آپ کو کپڑے خود سلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بس آپ اس قلم کو بولو، وہ آپ کی خواہش کے مطابق ڈیزائن بنا دے گا۔ سکینہ بچیوں کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ عورت اپنے کپڑے لینے آتی ہے تو کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، ارے واہ سکینہ آپا، آپ نے تو بہت اچھے کپڑے سیے ہیں، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور خوش ہو کر کپڑے لے کر چلی جاتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سکینہ کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں اور آدمی جس نے سکینہ کی مشین ٹھیک کرنے سے انکار کیا تھا بہت حیران ہوتا ہے اور سکینہ کی ترقی کا سوچ کر خود سے کہتا ہے، اب تو اس کی مشین بھی خراب ہو گئی ہے، پھر یہ لوگوں کے کپڑے کیسے سی رہی ہے؟ میں نے تو جان بوجھ کر اس کی مشین خراب کی تھی تاکہ یہ سب لوگ میرے سے کپڑے سلائی کروائیں، مگر اب تو میرے گاہک بھی اس کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور سکینہ کے گھر جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ بہن مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی روزی کم کرنے کے لیے آپ کی مشین خراب کی، جبکہ اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ دراصل میں آپ کے ہنر سے جلتا تھا اور چاہتا تھا کہ آپ کے سب گاہک میرے پاس آ جائیں، مگر یہ تو الٹا ہو گیا، میرے سب گاہک بھی میرے نہیں رہے۔ اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا ہے۔ سکینہ آدمی کو شرمندہ دیکھ کر کہتی ہے، ارے بھائی، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب رونا بند کر دو۔ بچیاں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور امی کو ساتھ لے کر جل پری کا شکریہ ادا کرنے جنگل چلی جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ گاؤں کی سب سے امیر عورت بن جاتی ہے، مگر اس کے اندر تکبر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ سب لوگوں کی مدد کرتی اور اچھا سلوک کرتی ہے۔ بچیاں بھی اب اسکول جانے لگی تھی۔ بڑی ہو کر وہ دونوں بہت بڑی ڈاکٹرز بنی اور اپنے گاؤں میں ایک اسپتال بھی بنوایا۔ آج سب ان سے خوش ہیں اور وہ سب بہت اچھی زندگی بسر کر رہی ہیں۔